أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم ترى کیا تو نے دیکھا نہیں کیف ضرب اللہ کہ کیسے بیان کی ہے اللہ نے مثلا ایک مثال کلمتن طیبتن پاک کلمے کی کشجرتن طیبتن مثل پاک پاکیزہ درخت کے اصلها ثابتن جس کی جڑیں مضبوط ہیں وفرعها اور شاخیں اس کی فی السماء آسمان میں بلند ہیں توتی اکلها دیتا ہے وہ پھل کل حین ہر موقع پہ بِإِذْنِ رَبِّهَا اپنے رب کے حکم سے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ اور بیان کرتے ہیں اللہ مثالیں للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتذکرون تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. ومثل کلمۃ خبیثۃ اور مثال ناپاک کلمے کی کشجرۃ خبیثۃ مثل ناپاک درخت کے خراب درخت کے ہے اجتثت من فوق الارض کہ پھیلی ہوئی ہیں اس کی شاخیں اس کی جڑیں من فوق الارض زمین پر ہی ما لها من قرار اس کو کوئی جماؤ مضبوطی نہیں ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا ثابت کرتے ہیں رکھتے ہیں اللہ ایمان والوں کو بالقول ثابت ایک مضبوط بات کے ذریعے سے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وفی الآخرہ اور آخرت میں وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور گمراہ کرتے ہیں اللہ ظالموں کو وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اور کرتے ہیں اللہ جو وہ چاہتے ہیں. اس سے پہلے اللہ تعالی نے کافروں کے انجام جو دوزخ کی شکل میں ہوگا اس کا ذکر کیا اور آخری آیت میں اہل ایمان ان کے اچھے انجام جنت کی شکل میں اس کا ذکر کیا. اب اللہ تعالیٰ ان دونوں طبقات کی مثال سے بات کرتے ہیں. فرمایا کہ الم تری کیف ضرب اللہ کیا آپ کو معلوم نہیں. اس کے دونوں طرح سے معنی ہو سکتے ہیں. ترا رآ یرا کے معنی دیکھنا کے ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے معنی علم کے بھی ہوتے ہیں. الم ترا کیا آپ نے دیکھا نہیں
یا علم ترى کیا آپ کو معلوم نہیں کیف ضرب اللہ کہ کیسے بیان کی ہے اللہ نے مثلا مثال کلمتن طیبتن پاکیزہ کلمہ کی کشجرت طیبت پاکیزہ اور عمدہ درخت کی طرح۔ تو کلمہ طیبہ سے مراد مفسرین نے یہ بتلایا کہ اس سے مراد کلمہ توحید ہے، کلمہ شہادت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو یہ کلمہ طیبہ ہے، اور یہ مثال ایک ایمان والے کی ہے، ایک مومن کی مثال ہے۔ کشجرۃ طیبۃ، اس کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ شجرہ طیبہ کی صفت بیان کی، اصلھا ثابت، ایسا شجرہ، ایسا درخت جس کی جڑیں ثابت زمین کے اندر پیوست ہوں، مضبوط ہوں اس کی جڑیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں وہ آسمان کی طرف بلند ہوں۔ تو یہ شجرہ طیبہ سے مثال ہے کلمہ طیبہ کی۔ اور یہ شجرہ طیبہ کیا ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا کہ ایسا درخت جو مسلمان کی طرح ہے، جو مومن کی طرح ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ یہ درخت تو کھجور ہی ہو سکتا ہے، لیکن میں بہت چھوٹا بچہ تھا، مجھے ہمت نہ پڑی کہ میں اللہ کے نبی کے سامنے، اور بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، تو میں ان کے سامنے یہ بات کہوں۔ میں خاموش رہا، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی بول دے کہ یہ درخت جس کی مثال اللہ نے ایک ایمان سے دی ہے وہ کھجور ہے، لیکن کوئی بھی صاحب نہ بولے، اور سب نے حضور کی طرف ہی نسبت کر دی کہ اللہ کے رسول آپ خود ہی بتلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت کھجور کا ہے، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں زمین کے اندر پیوست ہوتی ہیں، اور اس کی جڑیں ہوتی تو بہت باریک ایسے ریشے ہوتے ہیں، لیکن ان کو زمین سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس درخت کو کھاڑنا بڑی ہمت کا کام ہوتا ہے، اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ تو یہ مثال دی ہے کہ ایسے ہی ایک کلمہ طیبہ ہوتا ہے، ایمان کا کلمہ اسی طرح ہے، اور فرمایا توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، لاتا ہے یہ پھل اپنا کل حین، ہر موسم میں، ہر موقع پہ۔ تو حین سے مراد یہ نہیں کہ جس وقت چاہو اس سے پھل لے لو، بلکہ مراد ہر موقع اور ہر سیزن، یعنی کسی سیزن یہ ناغہ نہیں کرتا۔ بعض پھلوں والے درخت ایسے ہوتے ہیں، ایک سال پھل نہیں آتا، دوسرا سال، ایک سال کے ناغے کے بعد پھل آتے ہیں، اور یہ پھل ہر موسم میں، جو اس کا موسم ہوتا ہے اس میں پھل دیتا ہے۔ اور بعض حضرات نے کل حین سے مراد یہ لیا کہ اس کا پھل کل حین، ہر وقت تم کھاؤ، ہر وقت تم کھا سکتے ہو، صبح و شام اس کا پھل استعمال میں ہوتا ہے، آپ صبح بھی اس کا پھل لیں، شام کو بھی اس کا پھل لیں۔ تو یہ بعض حضرات نے اس کی مراد لی کہ توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ دیتا ہے اپنا پھل کل حین، ہر وقت اس کے پھل سے تم سال پورا نفع اٹھا سکتے ہو، اور سال پورا تمہارے استعمال میں ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کے تشریح میں بہت سے کلمات کو ذکر فرمایا، مثلا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کو بھی آپ نے بتلایا، اور آپ نے فرمایا کہ
سبحان اللہ ایسا کلمہ ہے کہ جو میزان کے آدھے حصے کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ ایسا کلمہ ہے جو میزان کے آدھے حصے کو بھر دیتا ہے، الحمدللہ جو مکمل میزان کو جس پر ترازو میں اعمال تلنے ہیں اس کو بھر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، یہ تو ایسا کلمہ ہے کہ یہ آسمان کی بلندیوں تک چلا جاتا ہے، اور آسمان تک پہنچنے میں اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور دوسری آیت میں فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، اللہ کی طرف چڑھ کے جاتے ہیں کلمہ طیبہ اور عمل صالح۔ تو یہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی اور ایمان والے کی، کہ ایمان یہ انسان کے دل میں ہوتا ہے، کلمہ طیبہ یہ دل گویا ایک زمین کی طرح ہے، اس کے اندر ایمان کی جڑیں ہیں، اور جتنا انسان کا ایمان مضبوط ہوگا اتنی یہ جڑیں دل کے اندر رگو ریشے کے اندر سرایت کی ہوں گی، اور کسی حال میں یہ پھر ایمان اس دل سے نکلتا نہیں ہے۔ یہ شجرہ طیبہ یہ زمین سے اکھڑتا نہیں ہے، جتنے بھی تیز و تند ہوائیں آ جائیں، اور درخت تو اکھڑ جاتے ہیں، ہوائیں اکھاڑ دیتی ہیں، لیکن یہ شجرہ طیبہ کو ہوائیں اکھاڑ نہیں سکتی۔ اسی طرح ایمان جب دل کے اندر رگ و ریشے میں پیوست ہو جاتا ہے تو پھر یہ کلمہ طیبہ بھی اس دل سے حالات کا جبر، پریشانیاں، مصائب، مشکلات، یہ پھر اس کلمہ طیبہ کو، اس ایمان کو دل سے نہیں نکال سکتے۔ دیکھیں حضرات انبیاء علیہ السلام، حضرات صحابہ اہل اللہ نیک لوگ، اور آج بھی مسلمان اپنے ایمان کو جب انہوں نے مضبوط کیا تو حالات کتنے سخت کیوں نہیں آگے، لیکن ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا۔ اولاد سامنے کٹ گئی، ان کا اپنے حال سے بے حال ہو گئے، لیکن ایمان ان کے دل سے نہیں نکل سکا۔ قرآن پاک میں اس کے کتنے تذکرے ہیں، اور اس کی جو شاخیں ہیں اس درخت کی وہ انسان کے عمل ہیں۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس کی شاخیں آسمان کی بلندی کی طرف جاتی ہیں، مراد انسان کے عمل ہے۔ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ، انسان کے اعمال وہ اس ایمان کی کلمہ طیبہ کی شاخیں ہیں، اور یہ اعمال ہی انسان کے آسمان پہ چڑھ کے جاتے ہیں، اور انہی کی بنیاد پہ انسان کی دنیا اور آخرت بنتی ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتے ہیں اللہ تعالی مثالیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، کیونکہ مثال سے بات انسان کو ذرا صحیح سمجھ آتی ہے۔ اور تمثیل مثال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معنی کی تصویر کشی کر لینا، ایک غیر محسوس چیز کو محسوس کے قریب لے آنا، یہ مثال کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو یہ اس سے بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال ناپاک کلمہ کی، کَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، مثل درخت کے جو ردی قسم کا ہے، بیکار قسم کا درخت۔ تو یہ کلمہ خبیثہ، اس سے مراد کلمہ کفر ہے۔ مفسرین نے کہا اس سے مراد کلمہ کفر ہے، اور گندی باتیں، گندی کلام۔ اس کی مثال شجرہ خبیثہ سے، کہ ردی قسم کا، بیکار قسم کا درخت، اس کی طرح اس کی مثال ہے۔ تو یہ کلمہ خبیثہ، کلمہ کفر اور شجرہ خبیثہ، اس سے مراد ایک مثال ہے۔ یہاں بھی یہ جو شجرہ طیبہ ہے، اس سے مراد فکس یہ نہیں کہ کھجور، اس سے مراد یہ ایک مثال کے طور پہ کہ جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے، یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح شجرہ خبیثہ، یہ اکثر تفسیروں کے اندر اس کے مثال کے اندر ذکر کیا حنظل کے پودے کا، بیل کا۔
حنظل کہتے ہیں یہ اس کو تنبے کو، کوڑ تنبا ہم بولتے ہیں اس کو اپنی زبان میں، اس کو اردو میں الوا بھی کہتے ہیں، عربی میں حنظل کہا جاتا ہے۔ تو کوڑ تنبا جو ہے اس کو شجرہ خبیثہ بعض حضرات نے کہا کہ اس کی بیل ہوتی ہے اور زمین پہ پھیلتی ہے اور اس کی جڑیں کوئی نہیں ہوتی، ایسے زمین کی سطح پہ ہوتی ہیں، بس ہاتھ سے ایسے اوپر اٹھائیں تو آسانی سے اس پودے کو آپ زمین سے اکھیڑ سکتے ہیں، اور اس کا جو ذائقہ اور اس کا پھل ہے وہ انسان کی برداشت سے باہر ہے، اس قدر کڑوا ہوتا ہے کہ انسان اس کو ایسے استعمال نہیں کر سکتا، بس دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو مراد اس کے ذائقہ ہونے کو خبیثہ کا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی گندا یہ ناپاک کوئی پودا ہے یا اس کا پھل ایسا ہے، اور یہ جو حنظل کا یہ بھی بطور مثال کے کا ہے، یہ فکس نہیں ہے کہ شجرہ خبیثہ حنظل ہی کا نام ہے، کیونکہ اپنی ذات میں طبی لحاظ سے یہ حنظل بہت مفید ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک مثال دی سطحی ہونے سے، جیسے کوئی بھی پودا یا بیل لے لیں تو اس کی جڑیں زمین میں مضبوط نہیں ہوتی، تو یہ ایک مثال ہے کہ جو ناپاک کلمہ کفر ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ انسان متزلزل ہوتا ہے جس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ کبھی ادھر حالات کے دھارے پہ چلتا ہے، اور اس کی یہ جو کلمہ خبیثہ ہے اس کی نہ کوئی آسمان پہ کوئی سنوائی ہے، نہ اللہ کے حضور یہ جا سکتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسا کلمہ اوپر چڑھتا ہے آسمان کی طرف تو اس کے لیے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اجتثت من فوق الارض، یہ شجرہ خبیثہ کی صفت بیان کی کہ اجتثت من فوق الارض، اس کو زمین کے اوپر سے سطح سے ہی اکھاڑ لیا جاتا ہے، یعنی اس کی جڑیں ما لہا من قرار، ان کو کوئی مضبوطی ثبات نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، مضبوط کرتے ہیں، جماتے ہیں اللہ تعالیٰ الذین آمنوا، ایمان والوں کو، بالقول الثابت، مضبوط بات کے ذریعے سے، فی الحیات الدنیا، تو قول ثابت یعنی ایمان، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا میں بھی ایمان کی برکت سے انسان حالات میں چلتا ہے، ورنہ جس طرح کے حالات سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے انسان پاگل ہو جائے، انسان طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج اسی لیے جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے حالات کا سامنا نہیں کر پاتے۔ آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوا، ہم روز پڑھتے ہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس تکلیف کو، صدمے کو، پریشانی کو برداشت نہیں کر پایا تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، یا ذہنی طور پر اتنا الجھاؤ کا شکار ہو گیا کہ کسی کام کی طرف اس کا ذہن جاتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایمان اور قول ثابت ہے جو انسان کو حالات سے جو ہے نا وہ ٹکراؤ کی جرت اور ہمت اور طاقت دیتا ہے، اور حالات میں سے گزر کر کے انسان اللہ کی ذات کے تعلق سے اپنی دنیا کو کامیاب کر لیتا ہے۔ اور وفی الآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس قول ثابت، اس کلمہ طیبہ کی برکت سے اس کی قبر کو آسان کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کا یہی مطلب لیا ہے کہ یہ فی الآخرہ سے مراد قبر ہے، کہ قبر کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان اور کلمہ طیبہ کے ذریعے سے ایمان والوں کو پختگی دیتے ہیں اور ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری کر دیتے ہیں۔ اور چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے قبر میں انسان سے سوال ہونا ہے، من ربک ما دینک من نبیک، تو یہ اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا، اہل ایمان کو اس وقت جماؤ دیتے ہیں بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ویضل اللہ الظالمین، اور اللہ بہکاتے ہیں ظالموں کو، یعنی جو ظالم
اللہ سے بے رخی اختیار کرتے ہیں اور کفر کی راہ پہ چلتے ہیں اور ان کو کفر سے اور نافرمانی سے دلچسپی ہے، ایسوں کو اللہ اسی طرف چلا دیتے ہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتے ہیں اللہ جو چاہتے ہیں، اس کی قدرت اور ارادے سے ہی سارے امور طے ہوتے ہیں۔